فلسطین یہ صرف آج کا مسئلہ نہیں بلکہ پچھلے 3000 سے اس سٹی کو قبضہ کرنے کی لڑائی چل رہی ہے۔ آج سے 3300 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل یہودیوں کو ایجپٹ میں فرعون کی غلامی سے نکال کر آزاد کر دو، اور پھر بہت ہی مشکل سے فرعون نے آخر بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا، جس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کے پاس آئے اور کہا کہ اس سٹی پر حملہ کرو، لیکن بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، ہمیں یہ لڑائی نہیں کرنی، اور جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال تک انہیں اس ڈیزرٹ میں رہنے کی سزا دی، جدھر موسیٰ علیہ السلام پر آسمانی کتاب تورات نازل ہوئی، اور اس تورات کے پہلے چیپٹر دی بک آف جینیسس میں کلیئرلی لکھا ہے، صاف لکھا ہے کہ یہ علاقہ فلسطین اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے رکھا ہے، جس کی وجہ سے آج تک یہ اتنی لڑائیاں چل رہی ہے۔ یہ اس لیے کیونکہ یہودی یہ کلیم کرتے ہیں کہ تورات کی اس آیت کے مطابق یروشلم اور فلسطین پر صرف اور صرف بنی اسرائیل کا حق ہے، کیونکہ بنی اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو تب تو انہیں ہی ملنا چاہیے، لیکن تورات میں یہ لکھا ہے کہ یہ علاقہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے ہے، نہ کہ صرف اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک نہیں بلکہ 2 بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل۔ اسحاق علیہ السلام the father of بنی اسرائیل، اور اسماعیل علیہ السلام کو عربوں کا فادر سمجھا جاتا ہے، اور یہ بات صرف ہم نہیں بلکہ یہودی بھی مانتے ہیں۔ تو انہی کی کتاب تورات کے مطابق فلسطین پر صرف اسحاق علیہ السلام کی اولاد کا نہیں بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عربوں کا بھی حق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 سال ڈیزرٹ میں رہنے کے بعد آخر بنی اسرائیل نے جاشوا کی لیڈرشپ میں فلسطین کو فتح کر لیا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد یہ سٹی ان کے ہاتھ سے دوبارہ نکل گئی، اور پھر اگلے 300 سال تک یہ اسے دوبارہ فتح نہیں کر سکے۔ لیکن 300 سال کے بعد بنی اسرائیل نے داؤد علیہ السلام کی لیڈرشپ میں سٹی یروشلم کو دوبارہ فتح کر لیا، اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے پہلی بار اللہ کی عبادت کے لیے یہاں ایک مسجد ٹیمپل بنایا۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد یہودیوں نے فلسطین اور یروشلم پر 400 سال تک حکومت کی، لیکن 400 سال کے بعد بیبلون عراق میں ایک بہت ہی طاقتور ایمپائر بن چکی تھی، جس کے بادشاہ بخت نصر نے اپنی ایمپائر کو بڑھانے کے لیے فلسطین پر حملہ کر دیا اور یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس ٹیمپل کو بھی تباہ و برباد کر دیا جو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اور 70 سال تک یہودیوں نے عراقیوں کی غلامی کی، لیکن 70 سال بعد عراق پر ایران کے ایک بہت ہی نیک بادشاہ سائرس دی گریٹ نے حملہ کر دیا، جسے ہم ذوالقرنین کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ سائرس دی گریٹ نے عراق کی اس حکومت کو فتح کر لیا، اور یہاں جتنے بھی یہودی تھے ان ساروں کو واپس فلسطین بھیجا، اور انہیں فنڈز بھی دیے کہ جا کر سلیمان علیہ السلام کے ٹیمپل کو دوبارہ بناؤ جو اس سے پہلے تباہ کر دیا گیا تھا۔ جس کے بعد یہودیوں نے پھر فلسطین پر 400 سال تک حکومت کی، لیکن پھر ان پر ایک ایسی حکومت نے حملہ کیا جس نے سارے یہودیوں کو 600 سال تک باہر نکال دیا، دی گریٹ رومن ایمپائر۔ بنی اسرائیل پر اتنا ظلم کیا جو اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا تھا۔ یہودیوں نے رومن ایمپائر سے لڑنے کی بھی کوشش کی، لیکن رومن ایمپائر نے ہزاروں یہودیوں کو قتل کر دیا، اور حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ یہودی رومن ایمپائر سے چھپ کر غاروں میں رہنے لگے، اور رومن ایمپائر نے بیت المقدس جسے پہلے سلیمان علیہ السلام اور پھر ذوالقرنین نے بنایا تھا دوبارہ تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد یہ ٹیمپل آج تک دوبارہ نہیں بنا۔ رومن ایمپائر نے فلسطین اور یروشلم پر 600 سال تک حکومت کی، لیکن 600 سال کے بعد رومن ایمپائر نے ایک ایسی غلطی کر دی جو اسے کبھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے عرب میں سب سے تیزی سے پھیلتے ہوئے ریلیجن اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اسلامک ریلیجن اور خلافت اتنی تیزی سے پھیل رہی تھی تو کچھ ہی سالوں میں رومن اور پرجین ایمپائر دونوں کو ہی فتح کر لیا۔ اس کے بعد حضرت عمر دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ بن گئے، جن کی حکومت الیگزینڈر دی گریٹ کی ایمپائر سے بھی بہت بڑی تھی۔ آخر مسلمان رومن ایمپائر کو فتح کرتے کرتے یروشلم کے دروازے تک پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہا تھا کہ مسلمان ایک دن یروشلم کو فتح کریں گے۔ اب مسلمانوں کے پاس 2 آپشن تھے کہ یروشلم کو اسی طرح تباہ و برباد کیا جائے جیسے پہلے باقی بادشاہوں نے کیا۔ آخر 6 مہینے بعد یروشلم کے گورنر سیفرونیس نے کہا کہ میں یروشلم کو صرف ایک ہی شرط پر مسلمانوں کے حوالے کروں گا کہ مسلمانوں کے بادشاہ عمر خود مجھ سے آ کر ملے۔ خالد بن ولید نے سوچا کہ مسلمانوں کے امیر کو کیا ڈسٹرب کیا جائے، وہ خود ہی عمر بن کر سیفرونیس سے ملنے چلے گئے، لیکن وہاں ایک شخص ایسا بیٹھا تھا جو حضرت عمر سے پہلے ہی مل چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عمر نہیں ہو سکتے۔ مجبوراً خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ حضرت عمر کو وہاں بلانا پڑا۔ سیفرونیس اور پورا یروشلم یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حضرت عمر کا غلام اونٹ پر سوار ہے، اور حضرت عمر اتنے بڑے بادشاہ رسی پکڑ کر پیدل چل رہے ہیں۔
اس سے پہلے جس نے بھی یروشلم کو فتح کیا اس نے خون ہی بہایا تھا، لیکن اتنے بڑے بادشاہ اکیلے اور سمپل کپڑوں میں آ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے سارے ریلیجنز کو آزادی دی اور سیفرونیت سے بنا خون خرابے کے یروشلم کو فتح کر لیا، اور اس طرح پہلی دفعہ یروشلم ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے پاس آیا۔ 350 سال کے بعد کرسچنز نے بہت ہی بڑی فوج کے ساتھ حملہ کر دیا اور ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا، مسجدوں کو بھی توڑ دیا اور بیت المقدس کو بھی ایک ہوٹل بنا دیا۔ 90 سال بعد بہت بڑے بادشاہ جس کا نام تھا صلاح الدین ایوبی، انہوں نے ساری مسلم دنیا سے فوج جمع کر کے یروشلم کو دوبارہ فتح کر لیا اور مسجد کو شروع کر کے پہلی دفعہ اس میں نماز ادا کی، اور اس کے بعد 800 سال تک مسلمانوں نے وہاں حکومت کی۔ 800 سال تک یہاں امن سے رہنے کے بعد آج سے 100 سال پہلے جب یہاں اوٹومن ایمپائر کی حکومت تھی، عربوں نے برٹش کے ساتھ مل کر اس خلافت سے بغاوت کر دی، جسے ہم اس ویڈیو میں ایکسپلین کر چکے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کال پر سلیکٹ کر لیں تاکہ ایسے ہی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ